اسلامی مہینے کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے۔ اسلامی سال کی شروعات، اسلام کا پہلا مہینہ ماہ محرم ہے، اور آج در مدار پر کھڑے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس طریقے سے ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اسی طریقے سے حضور سرکار سید بدیع الدین قطب المدار، جن کا آستان مبارک آپ زیارت کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ ہندوستان میں اسلام کے سب سے پہلے صوفی، آپ سن 282 میں ہندوستان تشریف لائے اور پیارے آقا علیہ السلام کے فرمان عالی شان کے مطابق تشریف لائے۔ بڑی مطابقت ہے، آپ نے جو زمین یہاں ہموار کی ہے، اس زمین کو آپ کے دور میں یا آپ کے بعد آنے والے صوفیاء کرام مبلغین اسلام نے اس کا، آپ کی محنتوں کا، آپ کی ماحول سازی کا بڑا فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ آج پورے اکھنڈ بھارت میں جو اسلام کا جلوہ نظر آ رہا ہے، مذہبی اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، وہ حضور مدار العالمین کی خصوصی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ حضور مدار پاک آپ دیکھ رہے ہیں روضہ مبارک، ایسا نہیں ہے کہ مدار پاک جب سن 282 میں تشریف لائے تو ڈائریکٹ مکن پور شریف آ گئے، سب سے بعد میں آپ مکن پور شریف تشریف لائے ہیں۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ 818 ہجری میں آپ مکن پور شریف تشریف لائے۔ 818 سے پہلے آپ اکھنڈ بھارت کا دورہ فرماتے رہے، اور اس کے علاوہ بھی یورپی ممالک کا آپ نے دورہ فرمایا اور اسلام کی تبلیغ فرماتے رہے۔ تو سرکار مدار پاک کی خدمتیں آج بڑے سے بڑا مورخ اور بڑے سے بڑا صاحب قلم وہ لکھنے سے اس لیے قاصر ہے کہ آپ کی خدمات ہی اتنی ہے کہ کوئی قلم لکھ نہیں سکتا۔ بھائی کسی بھی محقق کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ 2-4 شہر، 2-4 ضلع، یا 1 ملک، 2 ملک، 3 ملک میں ہوتا ہے۔ کوئی ایسا مورخ گزرا ہی نہیں ہے جس نے پورے دنیا کا دورہ کر کے وہاں کی تاریخ لکھی ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب حضور مدار پاک کی خدمتیں، آپ کے نشان قدم، آپ کی قربانیاں ساری دنیا میں ہیں، آپ مدار العالمین ہیں، مرتبے کے اعتبار سے بھی مدار العالمین ہیں، اور اپنے خدمات قدومی کے بھی اعتبار سے آپ مدار العالمین ہیں۔ ساری دنیا میں آپ کی چلہ گاہیں ہیں، آپ کے سلسلے کے خلفاء ہیں، آپ کے سلسلے کے بزرگ اور ملنگان کرام ہیں، اور ہندوستان کا تو چپا چپا سلسلے مداریہ کے بزرگوں کی خدمتوں سے آج تک مالا مال ہے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حضور مدار پاک کا جو نسبی تعلق ہے وہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی ذات بابرکات سے ہے۔ اکثر تاریخ و سیر بیان کرنے والے حضرات جب وہ اپنے خطابات میں، اپنے مواعظ میں اولیاء کاملین صالحین کا ذکر کرتے ہیں تو حضور قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آمد کا قصہ ہے اور حضور قطب المدار کی اولیت کا جو قصہ ہے اس کو فراموش کرتے ہوئے دیگر اولیاء اعظام کی آمد کا قصہ بیان کرتے ہیں، جبکہ آپ بھی اس بارے میں خوب جانتے ہیں کہ حضور قطب المدار ہندوستان میں سب سے پہلے تشریف لائے۔ اسی بات کو سلاطین شرقیہ صوفیہ جونپور میں بھی نقل کیا گیا۔ اس بارے میں آپ تاریخ کے حوالوں سے چند باتیں ناظرین کے حوالے کریں تو ان کی بھی یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے۔ بھائی پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا۔ علامہ صفی اللہ شمیم القادری قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان نے فرمایا تھا، زمین ہند میں قطب المدار ہی اول ہیں، خشت قصر ہدایت کسی کو کیا معلوم۔ حضور مدار پاک کا معاملہ یہ ہے کہ آپ صوفیاء کرام کی جو جماعت آئی ہے، صوفیاء کرام میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے ہیں۔ اصحاب سلاسل کی جو جماعت آئی ہے ان میں سب سے پہلے آپ آئے ہیں۔ صاحبان طریقت کی جو جماعت آئی ہے ان میں سب سے پہلے آپ آئے ہیں۔ تو سرکار مدار صوفیوں میں اول، سلسلے مداریہ سلاسل میں اول، ٹھیک ہے۔ تو سلسلے مداریہ اور سرکار مدار پاک نے یہاں پہ زمین بنائی ہے، اور اسی زمین پر سب نے آ کر کے اپنی اپنی عمارتیں تعمیر کی ہیں، اور اپنی محنتوں اور اپنی فنکاری کا نمونہ اس میں ظاہر کیا ہے۔ یہ علماء جو بیان کرتے ہیں اکثر تو علماء زیادہ کتب بینی کرتے نہیں ہیں، اور ہر عالم محقق ہو یہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اب آپ کو میں خوبصورت عبارت بتاؤں، علامہ مولانا اقبال جونپوری نے لکھا کہ قطب المدار اس وقت ہندوستان میں تشریف لائے جب یہاں اسلام کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں،
وہ لکھتے ہیں کہ محمد بن قاسم کی قائم کردہ حکومت جو سندھ کے ایک علاقے پر تھی وہ زوال پذیر ہو گئی تھی، یعنی مکمل یہاں اندھیرا ہو گیا تھا۔ اس ماحول میں آپ تشریف لائے۔ آپ سرکار غریب نواز سے پہلے، حضرت سید سالار مسعود غازی سے پہلے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری سے پہلے، ان سب سے پہلے آپ تشریف لائے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خیر بہت بعد میں تشریف لائے ہیں۔ خواجہ خواجگاہ سے پہلے یہاں سید سالار مسعود غازی تشریف لائے ہیں، اور سید سالار مسعود غازی کے علاوہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے مزار پہ سرکار غریب نواز نے انڈیا آتے وقت چلہ کیا، پہلے ان کے مزار پر چلہ کش ہوئے، اس کے بعد آپ اجمیر شریف تشریف لائے۔ جی مولانا دیکھیے، بعض لوگ سرکار مدار العالمین کے حرم کے حوالے سے اور غلاف کے حوالے سے اور طواف کے حوالے سے چند عوام میں شکوک و شبہات پیدا فرماتے ہیں، جسے ہمارے خالی الذہن عوام جو زیادہ معلومات نہیں رکھتے وہ ان کے مخمصے میں آ کر، ان کے شکوک و شبہات میں آ کر خانقاہ مداریہ پر طعن و تشریح کرتے ہیں اور غلط باتیں بیان کرتے ہیں کہ وہاں طواف کرایا جاتا ہے، طواف کرنے کا مشائخ اعظام حکم دیتے ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، طواف کے تعلق سے یا یہ غلاف کا جو معاملہ ہے، غلاف چاہے عمارت پر ہو، غلاف چاہے کسی قبر پر ہو، بات تو ایک ہے۔ اور غلاف آپ کے غلاف پر بھی غلاف ہوتا ہے، آپ نے ایک کرتا پاجامہ پہن لیا، اس کے اوپر بھی ابائیں اور قبائیں ہوتی ہیں، وہ بھی غلاف ہے۔ دکھا دیں، کبھی کبھی شخصیت کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، شخصیت کی عظمت کو ابھارنے کے لیے ایسا اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اور سب سے پتے کی بات میں کہہ دوں، تقریباً 6 لاکھ حدیثیں امام بخاری کو یاد تھی، اور تمام محدثین کرام کی کتب حدیث جو مروجہ ہے، جو رائج ہے ہمارے ہاں، ان تمام کتب کی تعداد تقریباً 50 پہنچتی ہے۔ میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، ان تمام کتب احادیث سے کوئی ایک حدیث ایسی لا کر کے دکھا دے جس میں کہیں بس زبان سری بلفظ سری پیارے آقا علیہ السلام نے غلاف کے لیے مناہی فرمائی ہوئی، کہیں تذکرہ نہیں۔ خانقاہوں یا مزارات پر، اچھا، اللہ کے آستانوں پر۔ اب آپ وہاں سے، آپ پیارے آقا علیہ السلام سے وہ نیچے آ جائیے، اصحاب کی جماعت میں دیکھ لیجئے کسی نے غلاف منع کیا ہو؟ وہ جو بات بات پر صحابہ کی دلیل مانگتے ہیں، رسول پاک کی حدیث سے دلیل مانگتے ہیں، تو اس غلاف کو ناجائز و حرام کہنے کے لیے وہ حدیث میں کیوں نہیں تلاشتے کہ حدیث میں سری کہاں اس کا تذکرہ آیا، کس صحابی نے منع کیا، کس تابعی نے منع کیا، کس مجتہد نے منع کیا، کس مجدد نے منع کیا؟ تو یہ عظمتوں کی اظہار کے لیے۔ اور ایک بات ابھی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے رسائل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی دین کا مبلغ ہو اور اگر اس سے کچھ لغزشیں صادر ہو جائیں تو ان کی لغزشوں کو عام نہ کیا جائے، اس لیے کہ اس کی کچھ دینی خدمتیں بھی ہیں، تو اگر اس کی لغزشوں کو عام کر دیا جائے گا تو اس کی دینی خدمات کا جو فائدہ عوام کو ہو رہا ہے وہ فائدہ ہونا بند ہو جائے گا اور عوام کا اعتبار اٹھ جائے گا۔ اب یہ تو عام بات ہو گئی، اب یہ اولیاء اللہ کے ہاں چلے آئیے۔ اولیاء اللہ کی عظمت عوام الناس پر جس قدر زیادہ آپ بٹھا سکو گے، جو دائرے قرآن و سنت سے باہر نہ ہو، جتنی بھی آپ بٹھا دیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عظمت جتنا بیٹھے گی تو ان کا اعتقاد مضبوط ہوگا اور اس سے دین کا کام ہوگا، اسلام کا کام ہوگا۔ تو خانہ کعبہ کا جو خلاف ہے وہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یہ میں چوٹ نہیں کر رہا ہوں، میں یہ آپ کے ذہن کو یہاں قریدنا چاہتا ہوں۔ کس حدیث میں ہے خانہ کعبہ کا خلاف؟ خانہ کعبہ کے غلاف کی ابتدا کب سے ہے؟ بھائی اس اللہ کے مقدس گھر کے عظمت کے لیے یہ سب کام ہو رہا ہے۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کی جاتی ہیں، اور مدار پاک کے ہاں جو طواف ہوتا ہے تو طواف کا معاملہ بھی یہ ہے۔ بزرگان دین کی کتابوں میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے لطائف اشرفی میں، حضرت شاہ ولی اللہ کے رسائل میں طواف مزار اولیاء کرام کا تذکرہ ملتا ہے جو بنیت تعظیم ہو۔ یہاں وہ طواف نہیں ہے جو طواف لوگ سوچتے ہیں، یہاں تو ایک چکر ہے، ایک عقیدت کا اظہار ہے، وہ جائز ہے، تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں ہے۔ اور حضور مدار پاک جناب یاور وارسی مکن کانپوری نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ ایک ایک شخص گل نور مکن پور کا ہے، ایک ایک شخص گل نور مکن پور کا ہے،
گلستان نور سے معمور مکن پور کا ہے، اور آئینہ بن کے نکلتے ہیں یہاں سے پتھر، یہ تو ہر روز کا دستور مکن پور کا ہے۔ اور شغل دمال ہو یا توفے درے زندہ مدار، شغل دمال ہو یا توفے درے زندہ مدار، دین اسلام ہی دستور مکن پور کا ہے۔ اور جانے کس اوج پہ ہے باب عطا اے یاور، ہر طرف شور مکن پور کا ہے۔ تو یہ خانقاہ مدار میں ہم سب حاضر ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالی یہ مدار پاک کے مزار مقدس کی زیارت کیجئے، وہاں جنتی دروازہ بھی ہے، اس کی زیارت کیجئے۔ یہ پاکڑ شریف کا درخت ہے، جب مدار پاک یہاں تشریف لائے اس وقت سے یہ موجود ہے، اور ابھی خدا جانے کب تک رہے گا۔ اس کی ہریالی دیکھ کر تو احساس ہوتا ہے کہ ابھی یہ کوئی سمجھ ہی میں نہیں آتا ہے کہ کتنے سال تک رہے گا۔ تو تقریباً 1000 سال کا تو ہو چکا ہے، اور ابھی یہ کتنے ہزار سال تک ہی رہے گا۔ یہ میرے مدار کی کرامت ہے کہ یہ اتنا قدامت لیے ہوئے ہے، اور اس میں نہ تو کوئی ذوف ہے، نہ تو اس کی ہریالی میں کوئی فرق ہے۔